آپ کی مخالفت کا انجام۔ ایک مرتبہ حضرت منصور حلاج اپنے عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک وہاں پر ایک گستاخ آیا اور اس نے بڑی بے ادبی سے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ کیا جاہلوں اور بے وقوفوں کا مجمع لگا رکھا ہے۔ آپ نے اس کی بات کا برا نہ منایا اور بڑے پیار اور نرمی سے اسے کہا کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اس نے آپ کی نرمی کا کوئی اثر نہ لیا اور درست لہجے میں بولا، تم ان احمقوں کو تو متاثر کر سکتے ہو مگر میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو اور ولایت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہو۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ولایت کا دعوے دار نہیں ہوں، البتہ تیرے حال کے بارے میں خوب جانتا ہوں۔ یہ بات فرما کر آپ نے اس شخص کے تمام گزرے ہوئے حالات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے خفیہ راز ایسے بھی تھے جو وہ اس شخص نے چھپا رکھے تھے اور وہ کسی کو بتانا مناسب نہ سمجھتا تھا۔ آپ نے وہ بھی بتانا شروع کیے تو وہ شخص بے اختیار پکار اٹھا کہ اے شخص بس کیجیے، میں آپ کی قوت کشف کا قائل ہو گیا ہوں۔ دستر میں قیام کے دوران آپ کی کرامات کا سن کر بہت سے لوگ بلا وجہ آپ سے حسد کرنا شروع ہو گئے تھے، آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنے لگے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ دستر سے نکل جائیں۔ آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا دیکھ کر بھی دستر کے بااثر لوگ آپ سے خائف تھے اور آپ کی مخالفت میں پیش رہے تھے۔ ایسے ہی چند بااثر اشخاص نے ایک منصوبے کے تحت ایک شخص کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جب منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے ہوں تو ان کے سر پر سرِ بازار تھپڑ مار دیا جائے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ سرِ عام آپ کو بے عزت کیا جائے اور تنگ آ کر آپ دستر سے چلے جائیں۔ چنانچہ منصوبے کے مطابق وہ گستاخ شخص موقع کی طاق میں تھا کہ کب حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بازار کی طرف جاتے ہیں۔ آخر ایک دن اسے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ غسل کرنے کے بعد حمام سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ بازار میں کافی لوگوں کا رش تھا۔ وہ شخص چپکے سے آپ کے تعاقب میں رہا۔ جہاں پر لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا، اس جگہ پر پہنچ کر اس نے آپ کو بدھی پر نہایت زور کا تھپڑ مارا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو کسی سے اس طرح کی توقع نہ تھی، اس لیے جلال میں آ گئے اور فرمایا، تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ کیا مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، جب میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو پھر تم نے یہ غلط حرکت کیوں کی ہے؟ اس شخص نے نہایت ڈٹائی سے جواب دیا کہ یہ حرکت میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ اس کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس بے ادب شخص کا یہ جواب سن کر آپ کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا اور فرمایا، اگر تجھے اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر دوبارہ مجھے مار اور اس کے حکم کی تعمیل کر۔ وہ گستاخ آپ کی بات نہ سمجھ سکا۔ وہ اپنی اس حرکت کو مزاح کے طور پر آپ کو تنگ کر کے دل میں خوشی محسوس کر رہا تھا کہ شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس نے آپ کو دوبارہ مارنے کے لیے پوری قوت سے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اس کا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خون کی گردش تھم گئی اور ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ تکلیف کی شدت سے اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس گستاخ کا ہاتھ چند دنوں میں ہی سوکھ کر بالکل بے جان ہو گیا۔ شیر کی سواری۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ منصور حلاج کے عقیدت مند اور مریدین آپ کے حجرہ مبارک کے باہر موجود تھے، جبکہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عقیدت مندوں نے دیکھا کہ آپ حجرہ مبارک سے غائب ہیں۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی
انہوں نے حجرے مبارک کے اندر جا کر تلاش کیا مگر حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ تھے۔ سب حیران تھے کہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر بھی نہیں نکلے۔ حجرے مبارک کے اندر سے کس طرح غائب ہو گئے اور پھر کسی نے آپ کو کہیں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جبکہ سب کی توجہ آپ کے حجرے اقدس ہی کی طرف تھی۔ ابھی سب لوگ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ اچانک حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک شیر پر سوار تشریف لائے اور قریب پہنچ کر آپ شیر سے نیچے اترے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ۔ شیر نے آپ کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر ایک طرف کو چل دیا۔ لوگوں نے خوف کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر پوچھا کہ حضرت اب یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے شان بے نیازی سے فرمایا، مجھے ایک سفر درپیش تھا جس کی بنا پر پروردگار عالم نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری بھیج دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب پروردگار عالم کی ملکیت ہے اور اس کے فضل و کرم اور مہربانی سے ان تمام اشیاء پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ اس بات پر تم لوگ اس قدر حیران کیوں ہو؟ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا چرچا بھی جب عام ہوا تو عوام کے دلوں میں آپ کی مزید عقیدت بڑھ گئی، مگر بہت سے علماء کرام نے آپ کی کرامت کا حسب سابق انکار کیا اور آپ کو ایک جادوگر اور شعبدہ باز ہی سمجھا اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، غیب سے درہم مل گئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک برس تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور ایک برس تک مکہ مکرمہ کی مجاوری کی۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران آپ کی خدمت میں چند مفلوک الحال اور حاجت مند لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہماری کچھ مدد کریں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، میں تو تم سے بھی زیادہ خستہ حال ہوں۔ آنے والوں نے کہا کہ آپ کو لوگ مستجاب الدعوات کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں تو آپ ہمارے لیے دعا ہی فرما دیجیے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف بہانوں سے ان کو ٹالنے کی کافی کوشش کی مگر وہ لوگ اپنی بات پر بضد رہے۔ آخر کار آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے عرض کیا، اے رب کریم، جب تو نے اپنے بندوں کو میری طرف متوجہ کیا ہے تو پھر ان کی حاجت بھی پوری فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور جب ہاتھ نیچے کیا تو اس میں بہت سے درہم موجود تھے۔ آپ نے تمام درہم ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ انجیروں کا طباق ملنے کی کرامت۔ ایک مرتبہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ کسی جنگل میں جا رہے تھے۔ مریدوں نے آپ سے انجیر کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے جیسے ہی فضا میں اپنا ہاتھ بلند کیا تو تازہ انجیروں سے بھرا ہوا ایک طباق آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ نے مریدوں کو کھلا دیا، حالانکہ وہ موسم انجیروں کا نہیں تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے اور یہ جگہ بغداد شریف سے کئی دن کی مسافت کے فاصلے پر تھی۔ مریدوں نے آپ سے حلوہ کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور حلوے سے بھرا ہوا تھال ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب نے وہ لذیذ حلوہ خوب سیر ہو کر کھایا اور عرض کیا کہ ایسا حلوہ تو بغداد کے بازاروں میں ملتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بغداد کے بازار اور جنگل سب برابر ہیں۔ سنا گیا ہے کہ اسی دن بغداد کے ایک الطاقہ کے بازار میں کسی حلوائی کا حلوے سے بھرا ہوا طباق گم ہو گیا اور جب حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت بغداد پہنچی تو حلوائی نے اپنا طباق شناخت کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پھر جب لوگوں نے حلوائی کو پورا واقعہ بتایا
تو وہ حلوائی آپ کی کرامت سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کے حلقۂ ارادت میں شامل ہو گیا۔ بچھو کے تابع ہونے کی کرامت۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت منصور عبادت الہی میں مستغرق تھے اور یکسوئی اور نہایت توجہ کے ساتھ ریاضت میں مشغول تھے۔ اسی اثنا میں ایک عقیدت مند حاضری کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے آیا اور آپ کو عبادت الہی میں محو دیکھ کر آپ کے قریب ہی ادب سے بیٹھ گیا۔ اس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا بے ادبی خیال کیا۔ حضرت شیخ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اسی طرح مراقبے میں رہے۔ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اپنے حال میں محو تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا بچھو آپ کے عقب سے نکلا اور آپ کے گرد چکر لگانا شروع ہو گیا۔ اس بچھو کو دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ شیخ کی آواز سن کر حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دیں اور اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم نے چیخ ماری ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی ابھی ایک بہت ہی زہریلا بچھو آپ کی عبا میں گھس گیا ہے۔ اس شخص نے ابھی یہ بات کی ہی تھی کہ وہ بچھو پھر عبا سے باہر نکل کر سامنے آ گیا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر بچھو کو مارنے کی کوشش کی مگر حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سختی سے منع کر دیا اور فرمایا، یہ پچھلے 12 سال سے ہمارا ساتھی ہے اور اسی طرح ہی ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس واقعے کی خبر بھی جب لوگوں تک پہنچی تو آپ کے عقیدت مندوں نے اسے آپ کی ایک کرامت گردانا اور کہا کہ بلا شبہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت ولی اللہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زہریلا بچھو اپنی فطری تاثیر سے محروم ہو چکا ہے۔ اس واقعے کو جب مکہ مکرمہ کے علماء ظاہر کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے واقعہ سنانے والے شخص کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اسے جھوٹا قرار دیا۔ جب اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً تیری نظروں کا دھوکہ ہے، کیونکہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ نہیں بلکہ ایک شعبدہ باز ہیں۔ اس طرح حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ علماء ظاہر کی تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ قاضی کی موت کی خبر دے دی۔ قاضی سیفی سرکس کے قاضی القضات اور عالم دین تھے مگر بزرگان دین اور صوفیہ کے منکر تھے۔ کئی بار لوگوں کو تیار کیا کہ حضرت شیخ ابو سعید کو قتل کر دیا جائے مگر کوئی نہ مانا۔ بالآخر ایک شخص تیار ہو گیا۔ آپ وعظ فرما رہے تھے۔ دوسری طرف مساجد اور بازاروں میں اعلان کیا جا رہا تھا کہ فلاں جگہ قاضی سیفی خطاب کریں گے۔ آپ نے سنا تو مریدین سے فرمایا وضو کر لو، آج قاضی سیفی کی نماز جنازہ پڑھنے جانا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ قاضی زندہ سلامت ہے۔ قاضی خطبے کی تیاری کے سلسلے میں غسل کے لیے حمام میں گیا۔ اس سے چند روز پہلے ایک شخص جیل سے رہا ہو کر آیا تھا جسے قاضی سیفی نے اس بنا پر قید میں ڈالا تھا کہ اس نے طلاق کی قسم کھائی تھی، عورت جدا ہو گئی تھی اور اسے مہر اور دیگر اخراجات برداشت کرنے پڑے اور قید خانے میں رہنا پڑا تھا۔ اس نے لوہار سے خنجر خریدا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ قاضی کو تنہا دیکھا تو آتش انتقام بھڑک اٹھی، خنجر مار کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ شہر میں شور مچ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ قاضی نے ہمارے قتل کا حکم دیا تھا مگر وہ خود ہی قتل ہو گیا۔